ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تهلك أمة أنا أفضلها والمهدي وسطها والمسيح آخرها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت، محبت اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے. ہم جو درود پڑھیں گے وہ گنبد خضراء میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. دو دن سے یہ بحث چل رہی ہے کہ ہمارے درمیان اور قادیانیوں کے درمیان اصولی اختلاف ہے، فروعی اختلاف نہیں ہے. کل آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت پر کچھ تفصیلی بحث آئی. میں نے دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اگر وہ آپ کے پیش نظر رہیں
کوئی قادیانی اس موضوع پر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک ضابطہ میں نے یہ بتایا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے نبوت اطاعت سے ہوئی ہے، یاد ہے؟ حالانکہ نبوت وحوی چیز ہے، کسبی چیز، اس کی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ نمبر 2، جب بھی قادیانیوں سے بحث ہوگی تو پیش نظر یہ امر لازمی رہے گا کہ مرزا قادیانی نے کہا آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص ہوں، اب اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو جب بھی ہماری قادیانیوں سے بحث ہوگی ہم قادیانیوں سے یہ 2 باتیں پوچھیں گے، آیت وہ لاؤ، حدیث مبارکہ وہ لاؤ جس میں نبوت اطاعت سے ملنے کا ذکر ہو۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کے بعد فرد واحد کو نبوت ملنے کا ذکر ہو۔ قیامت آ سکتی ہے، قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قادیانی خاتم النبیین میں غلط مفہوم نکالتے ہیں، وہ اب خود گزر چکا، سمجھیے۔ میری قادیانیوں سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ فرد واحد مرزے کو ہی نبوت ملی تھی، اگر حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں تو قرآن میں ہے خاتم النبیین، جمع کا صیغہ ہے، حضور کی مہر سے کم از کم کتنے نبی بننے چاہیے؟ عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پہ ہوتا ہے؟ 3 پہ ہوتا ہے۔ مرزا کہتا ہے میں اکیلے نے بننا تھا۔ میں نے کہا یہ آیت تو تمہارے کام ہی نہیں سمجھے بھائی، ایسے نہیں کرو، اب مزید آپ اوپر جا کے نیچے اب کوئی ساتھی نہ آئے، نیچے جگہ تنگ ہو گئی، اوپر سپیکر لگا ہوا ہے نا، اوپر بٹھائیں، اب نیچے کسی کو نہ آنے دیں، جگہ تنگ ہے، گھٹن شروع ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھیں؟ کوئی آیت پڑھی، اس سے کو آیت وہ لاؤ جس میں فرد واحد کا ذکر ہو۔ تم کہتے ہو صرف مرزے نہیں بننا تھا، اگر تمہارے والا معنی ہم کریں کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں تو حضور خاتم النبی ہوئے، خاتم النبیین نہ ہوئے، نہیں سمجھے؟ نمبر 2، دوسرا ضابطہ کا اصول کیا تھا؟ نبوت اتباع والی۔ یہاں خاتم النبیین مطلقاً ہے، حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، قادیانیوں تم کہتے ہو، تو وہی نبوت تو یہاں مطلقاً ہے، یہاں اتباع والی نبوت کا ذکر تو نہیں ہے۔ پھر بھی یہ آیت تمہارے کام کی نہ رہی۔ یہ میں نے ایک مثال دہرائی ہے، کل اس پہ تفصیلی گفتگو گزرے گی۔ کل حیات عیسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے دلائل آپ کے سامنے ہیں، 1-2 بنیادی دلائل ذکر کر کے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، نہایت توجہ کے ساتھ بات کو لے لیں۔ پہلا اصولی اختلاف میں نے عرض کیا کہ نبی کے بدلنے سے نسبت، دوسرا اصولی اختلاف ہم کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین آخری نبی، قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری۔ تیسرا اصولی اختلاف کلمہ طیبہ کے مفہوم کا اختلاف، ہم کلمے میں محمد الرسول اللہ سے مراد گنبد خضرا والوں کو لیتے ہیں،
قادیانی کس کو لیتے ہیں؟ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا اصول، چوتھا اصول اختلاف حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اسلام پھیلائیں گے، اور اس کے بعد 45 برس گزارنے کے بعد انتقال فرمائیں گے۔ جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی جگہ مرزا عیسیٰ بن گیا۔ تو اس پر ہماری ایک گفتگو ہوتی ہے، ایک دو دلائل، ان کے اشکالات کے جوابات۔ تفصیل کا وقت ہی نہیں ہے، یہ 3 دن کا وقت بہت کم تھا، تو کچھ تفصیلی کورس ہو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی نے وفا کی تو تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہودیوں کے اسباب لعنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک اور دلیل حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں، ابھی تک ہم نے قرآن مجید سے دلائل مستقل دیے۔ کل میں نے 2-3 احادیث بھی برکت کے لیے سنائی ہیں، اور ان پہ جو اشکالات تھے ان کو بھی توڑا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہودیوں کے اسباب لعنت جو لکھ سکے لکھتے رہیں، پھر وقت نہیں ملے گا دوبارہ، وقت بہت تنگ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی اور آ رہے ہیں، وہ بھی آپ سے گفتگو فرمائیں گے، مولانا فضل غفور صاحب ہیں۔ تھوڑی دیر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پہ لعنت کیوں کی، توجہ سے سمجھو۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ خلافی کرتے تھے، اس وجہ سے لعنت کی۔ نمبر 1، قَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نمبر 3، قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں، مذاق اڑاتے تھے انبیاء علیہ السلام کا۔ تم جتنا مرضی سمجھاؤ، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اثر نہیں ہوگا۔ نمبر 4، علی مریم بہتانا عظیما، مائی مریم پہ بہتان لگاتے تھے، بچہ کیسے ہو گیا۔ نمبر 5، قتلہم الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ توجہ ہے، اسباب لعنت ذکر کیے۔ نمبر 1، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ خلافی کرتے تھے۔ قتلہم الانبیاء، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ قولہم قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ علی مریم بہتانا عظیما، مائی مریم پہ بہتان باندھتے تھے۔ یہ پرچی دوبارہ درمیان میں میرے پاس نہ آئی گئی، آخر میں دو، دیکھو سب کی توجہ خراب کر دی، کوئی پرچی نہ لکھے اب، بالکل سبق کے آخر میں۔ میرا وعدہ ہے آپ کو جواب دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، درمیان میں پرچی نہ آئے، پوری توجہ سبق پہ رکھو۔ ایک اور سبب لعنت، پوری توجہ دو، ساری توجہ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک اور سبب لعنت، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توجہ سے سمجھو، قرآن کا اسلوب سمجھنا ہے۔ وَقَوْلِهِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ایک اور سبب لعنت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم کو۔ میرا سوال ہے، قتل کرنا بڑا جرم ہے یا قتل کا کہنا بڑا جرم ہے؟ فعل بڑا جرم ہے نا؟ اگر فعل ہوا ہوتا تو فعل ہی ہوتا، نہیں سمجھے؟ یہاں کیا ہے؟ قول ہی،
ثابت ہوا ان کا قول بھی بہت بڑا جرم ہے، کہنا بھی جرم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر یہ فعل واقع ہوا ہوتا، اللہ تعالیٰ قول کا ذکر نہ کرتے، فعل کا ذکر کرتے۔ نہیں سمجھے؟ یہ بات سمجھ رہی؟ نمبر 2، اور اگر قتل کیا ہوتا تو قتل انبیاء وہ سبب لعنت تو پیچھے گزر چکا۔ نہیں سمجھے؟ قتلہم الانبیاء گزر چکا۔ خوب سمجھو، فعل قتل انبیاء علیحدہ سبب لعنت ہے، قول قتل نبی بولو علیحدہ سبب لعنت ہے، فعل قتل انبیاء علیحدہ سبب لعنت ہے، قول قتل نبی علیحدہ سبب لعنت ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہوتے تو وہ تو قتل الانبیاء میں یہ فعل گزر چکا تھا، قتل بھی نہیں ہوئے، محض کہا۔ اب توجہ کرو، بادشاہ کا حکم ہے پکڑو اور لٹکا دو سولی پہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اب نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں، سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں، ایک مخبر ملا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں، ایک تفسیر یہ ہے، وہ مخبر آگے آگے، یہودی سپاہی اس کے پیچھے پیچھے، خوب توجہ سے، جو ہی وہ اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے آسمان پہ اٹھایا، جس طرح ہمارے نبی کو آسمان پہ اٹھایا۔ وہ آپ کو میں نے ذکر کیا تھا، کوئٹہ میں جو پادریوں سے گفتگو ہوئی، موجودہ جو عیسائی ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ سولی پہ چڑھے، 3 دن قبر میں بھی رہے، پھر زندہ ہو کے آسمان پہ چلے گئے، پھر زندہ ہو کے، یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، سولی پہ چڑھے، 3 دن قبر میں رہے، پھر آسمان پہ گئے۔ میرا ان پادریوں سے جب گفتگو ہوئی کوئٹہ میں نے کہا تم یہ غلط کہہ رہے ہو، میرے پاس بائبل تھی، اس میں نے ان کو آیت کھول کے دکھائی، جب یہودی مارنے کے لیے آ رہے تھے تو مسیح گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، میں بائبل کی آیت سنا رہا ہوں، گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ، اللہ کو باپ کہتے ہیں، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ تو میں نے کہا دیکھو ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں مجھ سے یہ مصیبت ٹال دے، میں اس آزمائش کے لائق نہیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا پادری بیٹھا ہوا تھا، 6-7 پادری تھے، ان میں ایک بنت لبون تھا۔ اب یہ کالج والے کیا سمجھے بنت لبون کیا ہوتا ہے؟ 6-7 پادری تھے، ان میں سے ایک چھوٹا سا پادری، بھائی نیا نیا بن رہا تھا،
اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے نا یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، اس سے موت کا پیالہ مراد نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس سے چائے کا پیالہ مراد ہے۔ اس زمانے میں چائے تو نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا اگلی آیت بھی پڑھو۔ اتنے میں بائبل کی آیتیں انہیں آسمان سے تقویت دیتا ہوا ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو بائبل کیا کہہ رہی ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں مسیح گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ اتنے میں اسے آسمان سے تقویت دیتا ہوا ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ میں نے کہا یہی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جبریل امین آئے اور ان کو اٹھا کے آسمان پہ لے گئے۔ پیچھے سے مخبر اندر آیا خوب توجہ سے اور کہنے اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی۔ پیچھے سے سپاہی آئے، انہوں نے اپنے مخبر پکڑا اور لٹکایا سولی پہ۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی، نچلا دھڑ ہمارے بندے جیسا، اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اسی شجبن میں باہر نکل کے شور مچایا۔ اب قرآن مجید سمجھو، وَقَوْلِهِمْ کہنے لگے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے۔ اچھا وہ جو لٹکایا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَكِنْ تمہیں اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا۔ اچھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، میں نے ان کو اپنی طرف آسمان پہ اٹھایا۔ یہاں دو اشکال آ گئے، قادیانی کہتے ہیں، غامدی کہتے ہیں، پرویزی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ بندے کی شکل کیسے بدل گئی؟ یہ دیہاتوں میں جا کے اس طرح کی باتیں جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو مولوی کہتے ہیں وہ بندہ اندر گیا تو شکل بدل گئی، شکل کیسے بدل سکتی ہے؟ بھائی جواب سمجھو، پہلا جواب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کہو بے شک، کہو بے شک۔ نمبر دو، جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا۔ تیسرا جواب دیکھیں، جو رب فرشتوں کو اور جنات کو انسانی شکل میں آنے پر طاقت دے سکتا ہے وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا۔ اور آج کا پلاسٹک سرجن سرجری کر کے بندے کی شکل بدلتا ہے، بندہ بندے کی شکل بدل سکتا ہے، خلاق عالم نہیں بدل سکتے۔ اچھا پھر کہنے لگے بل رفعہ اللہ الیہ، مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا، رفع میں آسمان کدھر ہے؟ جواب مل گیا ہے؟ جواب یاد ہے؟ نہیں یاد؟ یاد ہے؟ کدھر ہے؟ اَأَمِنْتُمْ، اللہ تعالیٰ اپنی نسبت خود آسمان کی طرف کر رہے ہیں، کیا تم اس ذات سے امن میں آگے ہو جو کدھر ہے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، اللہ تعالیٰ خود اپنی نسبت آسمان کی طرف کر رہے ہیں۔ تو اگر میں کہوں بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا، تو یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر کبھی کہتے ہیں رفع سے مراد روح آسمان پہ گئی ہے،
اور رفع سے مراد ہے اللہ نے بل رفعہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو آسمان پہ اٹھایا ہے۔ میں نے اس قادیانی سے کہا ایک بات تو طے ہو گئی کہ کوئی چیز آسمان پہ گئی ہے، نہیں سمجھے؟ ایک بات تو نے تسلیم کر لی نا کہ کوئی چیز آسمان پہ گئی ہے، تم کہتے ہو روح گئی ہے، میں کہتا ہوں روح مال جسم گئے ہیں۔ آؤ میں نے کہا قرآن مجید میں وَمَا قَتَلُوهُ، قتل کون ہوتا ہے؟ اور صوفی صاحب بیٹھ جاؤ کہیں پہ، اچھا آ جاؤ یہ تو میرے کام کے لیے آیا ہے، یہ تو بہت اچھا بندہ ہے۔ ہاں نا، تو جو ہے پوری توجہ دو، اصل میں وقت تھوڑا ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو اتنا دلائل کی دنیا میں تیار کر دوں، کوئی غامدی، کوئی پرویزی، کوئی مماتی، کوئی چتروڑی، کوئی بدماش آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، اتنا اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں قرآن سے حیات عیسیٰ علیہ السلام دکھاؤ، تو ہم کہاں سے دکھا رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اوکے، میں نے عرض کیا اس سے، میں نے کہا دیکھو قتلوہ وما صلبوہ، قتل کون ہوتا ہے؟ روح ہوتی ہے، صرف جسم ہوتا ہے؟ اگر میت پڑی ہو اس کو سولی پہ لٹکا دو تو 302 کا مقدمہ ہوئے گا؟ عالم ارواح میں آپ میں سے کتنوں کو لٹکایا ہے؟ سمجھو، قتل کے لیے روح مال جسم چاہیے، قتل کے لیے روح مال، تو وما قتلوہ، وہ ضمیر راجع ہے اس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جن میں روح بھی ہے جسم بھی ہے، توجہ نہیں ہے۔ صلبوہ، وہ ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے جن میں روح بھی ہے اور تو دونوں جگہ روح مال جسم ہے، اور جب رفعہ آیا تو صرف جسم ہے، صرف روح ہے، تو قرآنی اسلوب کے منافی ہے، نہیں سمجھے؟ جو ضمیر قتلوہ میں ہے، جو ضمیر صلبوہ میں ہے، وہی ضمیر رفعہ میں ہے، وہاں بھی روح مال جسم مراد، یہاں بھی روح مال۔ اور سمجھو اگر صرف روح آسمان پہ گئی، توجہ نہیں ہے، اگر صرف روح آسمان پہ گئی، کسی کے مرنے پہ روح کے آسمان پہ لے جانے کا ذکر بطور خاص بر رفعہ اللہ سے کرنا چاہیے، تو پھر قتلہم الانبیاء کے بعد بھی بر رفعہم اللہ کہنا چاہیے تھا۔ جو انبیاء قتل ہوئے ان کی روحیں کہاں گئی ہیں؟ تو وہاں تو رفعہم اللہ نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ خوب توجہ دو گے تو بات سمجھ آنی ہے۔ بر رفعہ اللہ، قادیانیوں، غامدیوں، تم کہتے ہو رفعہ سے مراد صرف روح گئی، اگر روح کے لے جانے کے لیے رفعہ کہنا ضروری ہے تو قتلہم الانبیاء کے بعد بھی رفعہم اللہ کہنا چاہیے تھا، وہاں نہیں کہا، یہاں کہا، تو پتہ چلا یہاں روح مراد نہیں ہے بلکہ روح مال۔ اور اگلی بات کو سمجھو، اگر روح گئی تو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا پہ زد آتی ہے، اللہ زبردست ہے، یہ عزیزہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہاں میرا رب اپنی شان دکھاتا ہے۔ عزیزہ یہ مستقل حیات کی دلیل ہے، خوب سمجھو، یہ مستقل حیات کی دلیل ہے، اللہ زبردست ہے۔ طاقت کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ 4 من کا پتھر چوتھی منزل سے نیچے پھینکتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے دیکھو میری طاقت۔ لوگ کہتے ہیں تیرا کون سا کمال ہے، تو انہیں تو پتھر کو دھکا دیا، خود ہی نیچے آیا، زمین کی کشش نے کھینچا، تیرا کون سا کمال ہے؟ ایک آدمی زمین پہ کھڑا ہو کے 4 من کا پتھر چوتھی منزل پہ پھینکے، اس کو حق ہے اپنی طاقت کے اظہار کا؟ بولو بولو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
بادشاہ کا حکم موجود ہے، سپاہی قتل کے عزم سے موجود ہیں، اپنے مخبر بن چکے ہیں، کمرے میں اکیلے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ دنیاوی اسباب میں عیسیٰ علیہ السلام کا بچنا ناممکن تھا، جہاں دنیا کے سارے اسباب فیل ہو جائیں تو جو ہستی ان کو آسمان پہ اٹھائے اس کا حق ہے کہ نہیں کہ وہ کہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا۔ اللہ زبردست ہے، سب زیر دست ہیں، سب زیرو ہیں، میرا رب سپر پاور ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا۔ اور اگر روح آسمان پہ گئی تو اس میں عزیزہ کیا ہے؟ وہ تو سبھی کی جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ اگر روح آسمان پہ گئی تو عزیزہ کا کیا فائدہ ہوا؟ مرنے کے بعد تو سبھی کی جاتی ہے۔ یہ عزیزہ کا لفظ بتا رہا ہے، یہاں کوئی خاص معاملہ ہو چکا ہے۔ اور پھر قادیانی کہتے ہیں جناب آسمان پہ گئے تو کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ نہ، آسمان زمین کے ارد گرد آگ ہی آگ ہے، ہر طرف سے اوزون کی لہریں ہیں۔ یہ کالج کا نوجوان سمجھے گا، اوزون کی لہریں، آگ کی لپٹیں، زمین کے ارد گرد کوئی جاندار چیز گزر نہیں سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے گزرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ لکھ رہے ہو اے صوفیو؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی وہی مثال ہے جو آدم علیہ السلام کی ہے۔ جس رستے سے آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پہ آئے، بولو اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ آسمان پہ چلے گئے۔ نمبر دو، جو رب نعرہ ابراہیمی کو سلامتی والا بنا سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان لہروں کو سلامتی والا نہیں بنا سکتا؟ اور پھر کہتے ہیں وہاں کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ میرا رات بیان تھا شب قدر میں، میں نے وہاں تھوڑا سا تذکرہ کیا، میری ایک قادیانی سے گفتگو، میں نے کہا قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا عرصہ ہو گیا آسمان پہ کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ ارے میں نے کہا تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں، اور میزبان جانے اور مہمان جانے، نہیں سمجھے؟ میزبان جانے اور اللہ تعالیٰ لے کے گئے، وہ جانے تجھے کیا تکلیف ہے؟ نمبر دو، سوال یہ تو غور سے سمجھ لینا، بہت سارے اشکالات حل ہونے لگے ہیں، ایک جواب میں بہت سارے اشکالات حل ہونے، توجہ سے۔ میں نے اس سے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہنے لگا 2000 سال، 2022 چل رہا ہے نا۔ میں نے کہا ان کو چند منٹ ہوئے ہیں۔ کہنے لگا وہ کس طرح؟ اب جواب سمجھو، میرے استاد تھے حضرت مولانا شہید اسلام عالمی مجلس ختم نبوت کے نائب امیر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ دیتا ہوں، دیکھو حیران ہو جاؤ گے، کیا اکابر کے علوم تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو جہاں سورج چاند کی قید نہیں، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، کان مقدارہ 50,000 سال۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 2000 سال۔ 50,000 کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں، بنتے کہ نہیں؟ حدیث موجود ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے تو غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف کی حدیث موجود ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو سر مبارک سے پانی کی قطرہ ٹپک رہے ہوں گے۔ کتنا عرصہ ہوا؟ بولو، چند منٹوں میں کسی کو بھوک لگتی ہے؟ آپ تو روزانہ ادھر وہ 4 سطح والے سارے چاول ختم کر دیتے ہو، کل وہ دھوکے سے ایک اضافی دے گا وہ بھی ختم ہو گئی۔ یاجوج ماجوج تو ایسے ہی بدنام ہے۔
یہ خشک مضمون میں یہ ضروری ہوتا ہے. مجھے کل صوفی صاحب بتانے لگے کہ ہم نے ایک منگوائی دیکھ، وہ غلطی سے دوسری بھی آ گئی. ایک اور کو کہا ہوا تھا ہم بھول گئے، اس نے بھی بھیج دی، دونوں ختم ہو گئی. کہو سبحان اللہ. 3 ہوتی تو وہ بھی نہ بچتی. بعض صوفیہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اللہ. میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. کون دعا کر رہا ہے؟ اور ربنا انزل علینا مائدۃ، آسمان سے کھانا اترا. پھر کیا ہوا وہ میرا موضوع نہیں، ادھر نہ دیکھو. پھر کیا ہوا وہ میرا موضوع نہیں. کھانا اترا کہ نہیں؟ بولو. کھانا اترا. جس نبی کی دعا پہ آسمان سے کھانا امت کے لیے اتر سکتا ہے، اس نبی کو رب آسمان پہ کھانا نہیں دے سکتے؟ نہیں سمجھے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو ویسے ہی کچھ دیر ہوئی ابھی آسمان پہ گئے. یہی وجہ ہے جب نازل ہوں گے تو عمر 75 برس. حضرات صوفیہ کرام یہ سمجھو، اس میں مسلسل دلائل کی دنیا میں چل رہا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے ان کے تو گئے ہوئے 2000 سال ہوئے. میں کہتا ہوں 75 برس. جب آئیں گے تو عمر کتنی ہوگی؟ 75 سال. مستقل حدیث ہے یہ. حضرات علماء کرام تشریف فرمائیں، بڑے بڑے اکابر علماء ہیں. حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مجھ سے 2 گنا ہوگی، 120 سال ہوگی. 2000 سال ہوگی. سمجھو اس کو. جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے عمر 75 برس. بولو کتنی؟ جب گئے تو بھی 75 برس. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے. 40 سال سے پہلے نہیں، وہ غلط روایت ہے. یہ 30 سال والی نبوت 40 سال میں. تو جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو عمر 75 برس. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حالتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. فی المہد، گود کی گفتگو انوکھی ہے. چھوٹے سے بچے ہیں نا، چند گھنٹوں کے بچے ہیں، اور یہودی پوچھ رہے ہیں اس کا ابا کدھر ہے، اور اماں کہہ رہی ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس سے پوچھو. اور یہودی کہہ رہے ہیں قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بولتا ہے تو عجائبات ہے نا. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. بچہ بول رہا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں. ہونا چاہیے تھا. عجیب گفتگو ہے. لیکن 4 صدی والوں یہ کہلا کیوں کہا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. کہولت کہتے ہیں ادھیڑ عمری کو. جب جوانی جا رہی ہوتی ہے، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، اس کو ادھیڑ عمری کہتے ہیں. اس عمر میں تو ہر کوئی بولتا ہے. بولتا کہ نہیں؟ بولو. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ سوال تو بنتا ہے. بطور خاص کہلا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ صدیوں کے بعد آئیں گے. بڑھاپے میں گفتگو نہیں کریں گے. کس میں گفتگو کریں گے؟ اس صدیوں کے گزرنے کے باوجود وہ کہولت کی عمر میں گفتگو کریں گے. کس میں گفتگو کریں گے؟ کہولت کی عمر میں. تو جب گئے 75 برس، آئیں گے تو 75 برس.
ان کو تو گئے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے. یہ تو میں نے ابھی ثابت کیا آپ کے سامنے. ایک حدیث میں ہے کہ غسل فرما کے گئے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ سر مبارک سے پانی کے قطرات ہے. یہ کہلا ان کی حیات کی دلیل ہے. یہ کہلا ان کی حیات کی دلیل ہے. اچھا، کچھ باریک باتیں ان کو میں یہاں چھوڑتا ہوں. ایک حدیث پہ عجیب اعتراض ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. حضرات صوفیہ اکرام ذرا غور سے سمجھو، یہ مسلم شریف کے حدیث ہے. مجھے قادیانی کہنے لگا یہودیوں پر تو لعنت سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو سجدگاہ بنایا، عیسائیوں پر کیوں؟ کہلا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہود و نصارہ پر لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا. مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد سب سے اصح کتاب. اس سے تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. نہیں سمجھے؟ اشکال بن رہا ہے؟ اشکال سمجھ آ رہا ہے؟ میں کراچی تھا اس وقت جب یہ قادیانیوں کی طرف ایک اشکال یہ والا آیا. تو چناب نگر میں جو کورس ہوتا ہے 99 میں میں نے کیا تھا، 99 میں. اس سال آخری دفعہ حضرت لدھانوی سید رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے آئے تھے، اور مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آخری دفعہ ہے. میں آپ حضرات طلباء خصوصاً بڑے درجات کے جو ساتھی بیٹھے ہیں، جو ساتھی، جو علماء مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، میرا دل کرتا ہے ان کو علماء کی سند نہ دی جائے. علم کا ایک سمندر تھے، سمندر. بڑی لمبا عرصہ جامعہ بن نوریڈون میں پڑھاتے رہے. وہ سیرہ باطلہ کو میں ان کی زندگی کی حالات سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں. کیا سادگی تھی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. قصہ مختصر، وقت نہیں ہے. میں چناب نگر میں حضرت کو پیچھے بیٹھ کے کندھے دبا رہا تھا اس طرح سبق کے بعد. تو میں نے یہ والا اشکال حضرت کے سامنے کیا. مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا حضرت یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے حضرت نے یوں کر کے ایسے گردن پیچھے کی طرف کی اس طرح، اور پیچھے دیکھ کے فرمانے لگے راشد تو بھی ایسا ہی نکلا. میں نے کہا استاد جی اشکال تو نظر آ رہا ہے. اب ان کے سمجھانے کا انداز دیکھیں. مجھے فرمانے لگے کس نبی کی امتی ہو؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے سابقہ انبیاء کو بھی اپنا نبی مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتے، وہ بھی ہمارے نبی. تو فرمانے لگے عیسائی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، سابقہ انبیاء کو بھی اپنا نبی مانتے. تو وہ سابقہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی قبر کو سجدگاہ بنا لیں، وہ بھی تو انہی کے نبی ہیں. یہاں قبر عیسیٰ کا تذکرہ تو نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم. اپنے انبیاء، تو اپنے انبیاء میں ہے سابقہ کسی بھی نبی کو عیسائی سجدگاہ بنائے، وہ بھی تو ان کے نبی ہیں.
یہاں قبر عیسیٰ کی صراحت تو نہیں ہے. یہ کس طرح کا اشکال ہے جو تیرے ذہن میں آ گیا ہے؟ اشکال ختم ہو گیا؟ بس یہ میں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ چند بحث نہیں، ایک بحث رہ لیا ہوں، وہ ضروری ہے، وہ بھی سن لیں آپ. قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ہر قادیانی یاد کر کے پھر رہا ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، جو بھی قادیانی ہے وہ دکاندار ہے، پلمبر ہے، بھنگی ہے، موچی ہے. یہ آیت اس نے یاد کی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ارے کس طرح؟ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کے سارے نبی فوت ہو گئے. میری ایک جگہ قادیانی مربی سے خانپور میں گفتگو ہوئی، مرتد تھا وہ، اور اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا. عبدالصبور اس کا نام تھا، مر گیا ہے. وہ کہتا تھا کہ حیات عیسیٰ ثابت کر دو میں مسلمان ہو جاؤں گا. میں نے سعودیہ کے اور کراچی کے بڑے بڑے علماء سے بحث کی، کسی نے مجھے جواب نہیں دیا. اس کا والد بھی عالم تھا، عبدالصبور تھا. اس نے مجھے فون کیا، یار اس کو سمجھاؤ. میں نے کہا کوئی حرج نہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں کہیں پہ. تو رحیم ارخان کی ایک تحصیل ہے خانپور، جہاں بابا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. تو میں وہاں چلا گیا. قصہ مختصر گفتگو شروع ہوئی. میں نے اس سے ایک سوال کیا، مرتد تھا وہ. میں نے کہا تجھے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ سمجھ نہیں آتا؟ تو نہ مان. دنیا میں اور بھی فرقے ہیں جو حیات عیسیٰ کو نہیں مانتے، غامدی ہیں، سر سید والے ہیں، پرویزی ہیں، نہیں مانتے. تو یہ نہ مان. یہ تو قادیانیوں میں ربوہ میں کیا کر دے گیا ہے؟ میرا سوال نہیں سمجھا. میں نے کہا تو ربوہ کیا کر دے گیا ہے قادیانیوں کے پاس؟ کچھ عقیدے کو نہ مان. تو جو کہتا ہے حیات عیسیٰ ثابت کر تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، تو اس عقیدے کا انکار کر. ادھر کیا کر دے گیا ہے؟ مجھے کہنے لگا آج صرف حیات مسیح پر گفتگو ہو. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کون سے مسیح پہ؟ نئے والے پہ یا پرانے والے پہ؟ نہیں سمجھ. پرانے والے مسیح تو آسمانوں پہ، نئے والا مرزا ہے. تو میں نے کہا نئے والے مسیح پہ بحث کرنی ہے یا پرانے والے پہ؟ اگر نئے والے پہ کرنی ہے تو محمدی بیگم سے شروع کرتے ہیں. آپ کل تھے ہی نہیں، ان کی مسکراہٹ کے پیچھے گہرا سمندر ہے. غٹ کمینہ. مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے پہلے ختم، وہ جماعت میں مبلغ تھے، عالمی مجلس میں. پھر سیاست کا شوق تھا تو جمعیت میں چلے گئے. ہمارا سیاسی پلیٹ فارم تو جمعیت علماء اسلام نہیں. یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں کر رہا ہے، یہ تو بدیہی بات ہے، شک والی تو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارا سیاسی پلیٹ فارم تو جمعیت علماء اسلام ہے. 74 سے پہلے قادیانی کو کچھ کہنے پہ کیس ہو جاتا تھا. کافر تو 74 میں قرار دیے گئے نا یہ قادیانی. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا وقفے کے بعد، تاریخ ختم نبوت کچھ بتاؤں گا.
تو انہوں نے ایک بات کی، ایک جلسے کے اندر مولانا لقمان علی بھوری صاحب نے فرما دیا کہ مرزا قادیانی بڑا الو کا پٹھا ہے. کیا کہا؟ پرچہ ہو گیا، پرچہ ہوا. اب جج نے مدعی کو بھی بلا لیا، مولانا کو بھی بلا لیا. ہاں بھائی تم نے مرزے کو گالی دی؟ مولانا فرمان لگے مجھے تو بھول گئی، اس سے پوچھ لو کون سی دی. اب وہ جو قادیانی کھڑا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا، میں خود گالی دے کے بتاؤں مرزے کو؟ میں تو اس کو نبی مانتا ہوں، میں گالی کیسے دوں؟ تو وہ قادیانی کہنے لگا مجھے بھی بھول گئی ہے. تو مولوی صاحب کہنے لگے پھر میں ایک طرف سے گالیاں شروع کرتا ہوں، جب وہ والی گالی آئے تو ہاں کر دینا. تو مولانا لقمان علی بھوری صاحب نے 150 گالی دی مرزے کو. مرزا قادیانی بڑا خبیث ہے، نہیں یہ نہیں تھی. مرزا قادیانی بڑا لعین تھا، یہ بھی نہیں کہا تھا. 5-6 پشتوں میں بھی دی ہوں گی، وہ مجھے نہیں آتی، وہ آپ کو آتی ہے. آپ بیٹھے بیٹھے تصور کی دنیا میں وہ گالی دے سکتے ہیں. جب 150 گالی ہو گئی، وہ قادیانی سوچنے لگا اس سے اچھا تھا ایک گالی میں خود ہی دے لیتا. تو وہ کہنے لگا جج صاحب مجھے وہ گالی یاد آ گئی. جج بھی ہنس پڑا، بڑی جلدی یاد ہے. ادھر سے مولوی صاحب نے کہا جج صاحب بات سن، عدالت کی وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کل پھر عدالت لگائیں، میں 150-200 نئی گالی یاد کر کے آؤں، پھر کاروائی شروع ہونی چاہیے. جج نے کہا بس کرو، ہم نے یہاں انصاف دینے کے لیے آدھی رات کو بھی عدالتیں کھولنی ہوتی ہیں، تو چلنے دو. جج صاحب ہنس کے کہنے لگا ذرا بتاؤ وہ کون سی گالی تھی؟ وہ قادیانی کہنے لگا جی یہ اس مولوی نے کہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ بڑا الو کا پٹھا ہے. مولانا لقمان علی بھوری صاحب جج سے فرمانے لگے جج صاحب ایک انصاف کرو، انصاف کرو. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ جب قمیص پہنتا تھا تو یہ والا بٹن ادھر لگاتا تھا اور یہ والا ادھر لگاتا تھا. کبھی لگا کے دیکھنا. بین الاقوامی الو کا پٹھا لگتا ہے، یہ والا بٹن ادھر، یہ ان کی کتابوں میں لکھا. اور یہ بھی لکھا بڑا سادہ تھے مرزا صاحب، یہ والا بٹن ادھر اور یہ والا ادھر. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی دایاں جوتا پاؤں والا بائیں پاؤں میں پہنتا تھا اور بائیں والا، کبھی پہن کے دیکھو کیسی چال چلتا تھا. اچھا پھر ان کی کتابوں میں لکھا ہے جب تنگ آ گئی نا اس کی بیگم تو اس جوتوں پہ نشان لگایا، ایک پہ نیلا اور ایک پہ سرخ، کہ یہ نیلے والا دائیں پاؤں کا ہے اور سرخ والا. تو مرزا یہ بھول جاتا تھا کہ نیلے والا کس کا ہے اور سرخ والا کس کا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اب حضرت سنا رہے ہیں کہ مرزے کی یہ حرکتیں. اور مرزا قادیانی جو تھا وہ اپنی ایک جیب کے اندر مٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا، جیب میں استنجا کرنا پڑ سکتا ہے، ڈھیلا کہاں رکھتا تھا؟ اور دوسری جیب میں گڑ رکھتا تھا، کھانے کے بعد ہضم ہو جائے تو گڑ جیب میں. جج صاحب ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کبھی کبھی الٹ کر لیا کرتے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے، مجھے پتا ہے. وہ جب استنجا کرتا تو کس سے کرتا تھا؟ اور روٹی کے بعد کیا کھاتا تھا؟ وہ جو جج کا نا ایسے بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو بڑا الو کا پٹھا تھا. یہ کیا تھا؟ مولوی صاحب کہنے لگے جج صاحب
جو آپ کی سزا وہ میری سزا. تو یہ ایسے الو کے پٹھے کو مہدی بنا کے بیٹھے. وہ ایک قادیانی گیا نا دیہات میں، تو مربی نماز پڑھا رہا ہو، بو آ رہی ہے اس سے گندی، جو امام بنا ہوا تھا قادیانی. تو یہ جو شہر سے قادیانی کہتے کہنے لگے یہ کس طرح کا تم نے امام بنایا ہوا ہے، اس سے تو بہت بو آ رہی ہے. اور نمازی کہنے لگے مقتدی یہ بھی کوئی بو ہے؟ بو تو اس دن آتی ہے جس دن یہ شراب پی کے نماز پڑھاتا ہے. قادیانی کہنے لگا یار یہ والا قادیانی مربی شراب بھی پیتا ہے. اور مقتدی جو قادیانی تھے وہ کہنے لگے یہ روزانہ تھوڑی پیتا ہے، صرف اس دن پیتا ہے جس دن جوا جیت جائے، اس دن پیتا ہے. وہ کہنے لگا یار یہ تمہارا امام جوا بھی کھیلتا ہے. وہ کہنے لگا روزانہ تھوڑی کھیلتا ہے، جس دن کوئی اچھی فلم دیکھی اس دن کھیلتا ہے. وہ کہنے لگا یار یہ فلم بھی دیکھتا ہے. وہ کہنے لگا اس کو پیچھے کرو. وہ کہنے لگے ہم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، معذرت ہم پیچھے نہیں کر سکتے، ہم اس کو پیچھے کریں تو یہ جوتے اٹھا کے بھاگ جاتا ہے. یہ مرزا قادیانی ایسا الو کا پٹھا، یہ فلمیں بھی دیکھتا تھا ان کی کتابوں میں، یہ شراب بھی پیتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، حرام بھی کھاتا تھا ان کی کتابوں میں، اور اس کو مہدی اور نبی بنا کے بیٹھے. کہو سبحان اللہ. اب واپس آ جائیں، تھکاوٹ اتر گئی. کتنے اصولی اختلاف ہو گئے؟ بولو. 5واں اصولی اختلاف. اور یہ اصولی اختلاف اگر آپ نے قابو کر لیا، خوب سمجھو، یہ والا اصولی اختلاف اگر آپ نے قابو کر لیا، آپ نے ہر فتنے کو گردن سے پکڑ لیا. اصول سمجھو. ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، 5واں اختلاف ہے اصولی. قرآن مجید کی تفسیر وہ معتبر ہے جو آپ علیہ السلام فرمائیں. نمبر 2 حضرات صحابہ کرام فرمائیں. نمبر 3 ائمہ مجتہدین فرمائیں. آپ علیہ السلام فرمائیں. نمبر 2 بولو. نمبر 3 بس آگے لکیر ہے، آگے ریڈ لائن ہے، تفسیر ہی کی معتبر. اب آپ سوچیں گے در منصور کہاں گئی، ابن کثیر جلالین کہاں گئی، معارف القرآن تفسیر عثمانی کہاں گئی؟ انہوں نے کوئی نئی تفسیر نہیں کی، انہوں نے بھی خاتم النبیین کا وہی معنی کیا جو آپ علیہ السلام، حضرات صحابہ اور ائمہ مجتہدین نے کیا. ان بعد والوں نے بھی صلاۃ کا وہی معنی کیا جو آپ علیہ السلام، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین نے کیا. انہوں نے بھی سود کا وہی معنی کیا جو ان تینوں نے کیا. نہیں سمجھے بات کو؟ بعد والوں نے آ کے مسئلے کی تشریح تو کی ہے، آسان تفہیم تو کی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں، معنی نہیں نکالا. نہیں سمجھے؟ تو تفسیر کس کی معتبر ہے؟ بس باطل کب چلتا ہے؟ 1400 سال کے جتنے باطل فرق گزرے ان کو تقویت کب ملتی ہے؟ جب وہ قرآن کی اپنی منچاہی تفسیر کرتے ہیں. اگر وہ ان 3 کے پابند ہو کے چلیں
تو وہ چل ہی نہیں سکتے، وہ نیا فتنہ کھڑا ہی نہیں کر سکتے۔ خاتم النبیین کا جو معنی نہیں، یار ایک بات تو بیچ میں رہ گئی، بات تو رہ گئی بیچ میں اس کو جلدی سے ختم کروں، توجہ کرو، وہ لازمی وہاں سے میں بتانا چاہتا تھا۔ میں اس قادیانی سے مرتد سے گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگا حیات عیسیٰ میں بات ہوگی، میں نے کرو، کہنے لگا قد خلت من قبلہ الرسل، میں نے کہا پھر کہنے لگا سارے نبی فوت ہو گئے، سارے نبی بولو فوت ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا، میں نہیں مانتا۔ مجھے کہنے لگا تم بتاؤ کیا ترجمہ ہے؟ میں نے کہا قد خلت من قبلہ الرسل، سارے نبی زندہ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا جس طرح تم نے فوت کر دیے میں نے زندہ کر دیے، جب اپنی اپنی مرضی کرنی ہے تو کرتے۔ اب چلو بحث۔ وہ قادیانی کہنے لگا اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا اب تم لائن پہ آئے ہو، بندے کے پتر بنو نا، تم جو مرضی مانا کرو، میں تیرے پیچھے چل پڑوں کیوں؟ مجھے کہنے لگا اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا مرزا قادیانی نے چند بڑے بڑے مفسرین کو مجدد تسلیم کیا ہے، بڑے بڑے مفسرین کو مجدد کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرے، دین میں جو بدعات آ جائیں ان کو صاف کر دے۔ تو مرزا نے تسلیم کیا ان مفسرین کو، ان میں روح المعانی ہے، ابن کثیر ہے، ابن جریر ہے، جلالین ہے، در منصور ہے۔ میں نے کہا یہ وہ تفاسیر ہیں جن کے مصنفین کو مرزا قادیانی نے مجدد مانا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا چلو آؤ قد خلت کا معنی ان سے دیکھ لیتے ہیں، جو یہ معنی کرے تم بھی مانو میں بھی مان لیتا ہوں، اصولی بات ہے۔ میں نے کہا مرزا نے مانا ان کو۔ وہ قادیانی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نہیں بات کرتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم مرزا کو بھی نہیں مانتے، میری تو نہ مانو، تو مرزا کو بھی نہیں مانتا، کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے کوئی مولوی سمجھا نہیں سکا۔ میں نے کہنے لگا قد خلت پہ بات کرو۔ میں نے کہا سنو، اب قادیانیوں کا اشکال کیا ہے؟ پہلے آیت کا مفہوم سمجھو۔ غزوہ احد کا موقع تھا، غزوہ احد کا موقع تھا، اور آپ علیہ السلام کے مطابق کسی شیطان نے آواز لگائی کہ آپ تو شہید ہو گئے، تو بعض صحابہ کرام کے دل ٹوٹے، فطری بات تھی، تو بعض صحابہ کرام پیچھے ہٹنے لگے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد نہیں ہے مگر رسول ہیں، خدا نہیں ہے رسول ہیں، خدا ہوتے تو موت نہ آتی، تو رسول ہے، ایک نہ ایک دن تو موت آنی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول رسالت کر چکے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات او قتل، فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پاؤں پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو تھوڑا سا ڈانٹ رہے ہیں، تم پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ کیا یہ دین قیامت تک نہیں رہنا؟ تو پھر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ بات سمجھ آ گئی ساری؟ اب قد خلت کا معنی قادیانی کہتے ہیں فوت ہو گئے، سارے نبی فوت ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں جواب،
خلط کا معنی موت نہیں ہے. بولو بولو، خلط کا معنی موت ہے نہیں ہے. خلط کا معنی ہے تخلیہ، تنہا ہونا، جدا ہونا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، تنہا ہونا، جدا ہونا. نمبر 2، اگر خلط کا معنی موت ہے، قد خلت من قبلها امم، آپ علیہ السلام سے پہلے امتیں ہو چکی. اگر خلط کا معنی موت کریں گے تو جتنے یہودی اور عیسائی ہیں سب کو مارنا پڑے گا. وہ پہلے کے تھے کہ نہیں سمجھے بات کو؟ بات سمجھ آئی؟ اگر خلط کا معنی موت کریں جس طرح قادیانی کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد خلت من قبلها، آپ سے پہلے بھی امتیں ہیں. یہودی اور عیسائی آپ سے پہلے ہیں کہ نہیں؟ تو خلط کا معنی موت کریں گے تو جتنے یہودی اور عیسائی ہیں سب کو مارنا پڑے گا. وہ تو آج بھی زندہ ہے. تو پتہ چلا خلط کا معنی موت ہے. نمبر 3، اس کو ذرا توجہ سے سمجھو. خلط کا اثر رسالت پر ہے، رسولوں پر نہیں ہے. توجہ نہیں دو گے سمجھ نہیں آنی بات. خلط کا اثر رسالت پر ہے، رسولوں پر. بولو بولو، نہیں بول رہے. خلط کا اثر رسالت پر ہے، رسولوں پر. اب میں مثال دے رہا ہوں. زرداری سے پہلے بھی صدر صدارت کر چکے. زرداری سے پہلے بھی صدر صدارت ہے. زیر بحث منصب صدارت ہے. زرداری سے پہلے صدر صدارت کر چکے. کون سا صدر زندہ ہے، کون سا مر گیا ہے؟ مشرف زندہ ہے، ضیاء الحق مر چکا ہے. یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ یہ معاملہ زیر بحث ہے. زیر بحث کیا ہے؟ منصب صدارت ہے. کہ یہ صدارت کی انوکھی چیز تھوڑی ہے. زرداری سے پہلے بھی تو صدر صدارت کر چکے ہیں نا. یہ بات تو زیر بحث ہی نہیں آ رہی کون زندہ ہے کون فوت ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل. محمد رسول اللہ بھی رسالت کر رہے تھے، ان سے پہلے بھی رسول رسالت کر چکے ہیں. یہ کوئی انوکھی چیز تھوڑی ہے. جانا تو تھا ہر ایک نے دنیا سے. آپ سے پہلے بھی رسول رسالت کر چکے. یہ بات زیر بحث ہی نہیں ہے کون زندہ ہے کون فوت ہو گئے. یہ تو بات ہو ہی نہیں رہی. نہیں سمجھی بات؟ اب ایک اور جواب سمجھو. اللہ تعالیٰ قد خلت کیوں لائے، قد ماتو کیوں نہیں لائے؟ قد ماتو من قبلہ الرسل. اگر ماتو لاتے معنی زیادہ واضح تھا نا. جب محمد رسول اللہ فوت ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ پہلے بھی تو سارے پیغمبر فوت ہو گئے. ماتو نہیں لائے، خلط لائے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ حرف بھی نہ آئے اور پیچھے ہٹنے والوں کو تھوڑی سی ڈانٹ بھی پڑ جائے. نہیں سمجھے بات؟ یہ جواب سمجھ آ رہا ہے؟ تو خلط کا معنی موت کرنا یہ قادیانیوں کا دجل ہے. یہ کس کا دجل ہے؟ حضرت آگے پوچھ کے بتاؤ. مجھے کہہ رہے تھے 10 بجے ان کی بات ہے. اب دیکھو میں 5واں اصول آپ کو سمجھا رہا تھا. قرآن کی تفسیر کون سی معتبر ہے؟ اس اصول کو یوں پکڑ لو. اب اگر کوئی خاتم النبیین کا معنی بگاڑے اس سے کہو اللہ کے نبی صحابہ ائمہ مجتہدین سے دکھا. اگر کوئی انک میت و انہم میتون کا معنی بگاڑے اس سے کہو یہاں سے دکھا. اگر کوئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر معنی بگاڑے اس سے کہو ان تینوں سے دکھا. اگر کوئی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور پاؤں کا مسح ثابت کرنے کی کوشش کریں. اسے ہم کیا کہیں گے؟
یہاں سے دکھا، ان تینوں سے، یہ ہر باطل کا شکنجہ ہے، سمجھ؟ اس سے کو یہاں سے دکھا، ان تینوں سے ثابت کر تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. یہ اسلام کا اصول ہے، ورنہ تو ہر باطل چلے گا. قادیانی 33 آیا سے نبوت جاری ثابت کر رہے ہیں، ہم ان سے کہیں گے ادھر ادھر مت جاؤ، اللہ کے نبی صحابہ اکرام آئے ہوئے مجتہدین سے دکھاؤ، پھر مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. قادیانی کیا کہتے ہیں 5ویں اصول کے مقابلے میں؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جو وحی میری باتوں کے مخالف ہے میں اس کو نہیں مانتا، جو حدیث میری باتوں کے مخالف ہے میں اس کو نہیں مانتا. نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کے نبی کی تفسیر کو ہی نہیں مان رہا. تو جب اپنی مرضی کرے گا تو جو مرضی کرے. کتنے اصولی اختلاف ہو گئے؟ بولو. 6واں اصولی اختلاف. توجہ ہے؟ جی حضرت. 10 منٹ بولنے والے ہیں، ہاں ہم وقفہ کریں گے 10-15 منٹ، اس کے بعد ان کا تھوڑا بیان ہوگا، پھر آپ کو 10 منٹ. نہیں، وقفے سے پہلے ان کا بیان کرو. ٹھیک ہے جی. اگر وہ 10 منٹ میں آ رہے ہیں نا 10 منٹ میں آ رہے ہیں. وقفے سے پہلے ان ٹھیک ہے. میری بات تھوڑی لمبی ہے پھر وہ رہ جائے گی. ٹھیک ہے جی. وہ جو ہی آئے ان کو لے آؤ. ٹھیک ہے. کتنا کون سا اصولی اختلاف ہے؟ 6. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حدیث حجت ہے. میرے عزیز ذرا توجہ سے، میں آپ کو ایک بڑی مضبوط دلیل دینے لگا ہوں. یہ فتنہ بھی آپ کے خیبر پختونخوا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. منکرین حدیث کا فتنہ. ہمارے رحیم یار خان میں جو منکرین حدیث کا سرغنہ تھا، بڑا تھا، میں نے اس کو بلوایا. میں نے کہا تو کیوں لوگوں کو مرتد کر رہا ہے؟ کہنے لگا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث وحی نہیں ہے. میں نے کہا نعوذ باللہ. میں نے کہا اس سے اب سمجھو، آپ بڑی مضبوط بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا قرآن سے ثابت ہے کہ وحی 2 طرح کی ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. کہنے لگا ثابت کرو. میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ وحی کتنے طریقوں سے آتی تھی؟ کہنے لگا پتہ نہیں. میں نے کہا تجھے یہ ہی نہیں پتا تو ان کا سرغنہ بن کے پھر رہا ہے. میں نے کہا وحی آنے کے 3 طریقے تھے. کتنے طریقے تھے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او وحی آنے کے 3 طریقے تھے. کالج والے ساتھی ذرا توجہ سے سمجھو، میں آسان کرتا ہوں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، براہ راست دل پہ القاء ہوتا تھا. او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بھن بھناٹ کی آواز آتی تھی. بخاری شریف کی حدیث شروع پردے کے پیچھے سے. یہ وحی آنے کا دوسرا طریقہ تھا. وحی کا تیسرا طریقہ کیا تھا؟ او یرسل رسولا، اللہ فرشتہ بھیجتے تھے. وحی آنے کا تیسرا طریقہ کون سا تھا؟ سارے بولو. یہ وحی کا تیسرا طریقہ ہے. وحی آنے کا تیسرا طریقہ او یرسل رسولا، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے تھے اور وحی لے کے ہمیشہ جبریل امین ہی آتے تھے. یہ حدیث میں نے اس منکر حدیث سے پوچھا، میں نے کہا تو بتا قرآن کس وحی سے آیا ہے؟ وحی آنے کے کتنے طریقے تھے؟ قرآن کس وحی سے آیا ہے یہ بتا. میں نے کہا دیکھ خود قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ نَزَلَ بِهِ، اس کو تو جبریل امین لے کے آئے. تو یہ تو وحی کا تیسرا طریقہ ہو گیا. نہیں سمجھے؟ یہ وحی کا بولو تیسرے طریقے سے قرآن آیا ہے. یہ پہلی دونوں وحیاں کدھر ہیں؟ نہیں سمجھے؟ قرآن کس وحی سے آیا؟ فرشتے والی وحی سے. تو میں نے کہا یہ پہلی دونوں وحیاں کدھر ہیں؟ اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس.
میرے عزیز خوب سمجھو جو کالج کے ساتھی بیٹھے ہیں، جس طرح قرآن محفوظ اسی طرح حدیث محفوظ، اس کے لیے گھنٹہ چاہیے وقت دلائل کے لیے، ٹائم نہیں ہے۔ جو قرآن کا انکار کرے ایمان اس کا بھی نہیں بچتا، جو حدیث کا انکار کرے ایمان اس کا بھی نہیں بچتا، جو قرآن کی حفاظت کرے انعام اس کے لیے بھی ہے، جو حدیث کا حفاظت کرے انعام اس کے لیے بھی ہے، جو قرآن کی حفاظت کرے تو 10 ٹکٹ جنت کے پائے، جو حدیث کی حفاظت کرے تو میرے نبی نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها ثم اداها كما سمع، جو میری حدیث کو محفوظ کر کے آگے پہنچا دے اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ اور یہ تر و تازگی بڑھاپے تک بھی ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو جس شیخ الحدیث کو دیکھو چہرے کی نورانیت بتاتی ہے کتنا تر و تازہ ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، حشر میں بھی رہے گی، جنت تک رہے گی۔ یہ حدیث کی حفاظت کرنے والے کا انعام ہے۔ تو یہ ہمارا اصول ہے، حدیث حجت ہے، قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے۔ نہ ہم قرآن کے بغیر چل سکتے نہ حدیث کے بغیر۔ قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھ، کیسے پڑھوں؟ فجر ظہر عصر مغرب کی رکعتیں قرآن میں نہیں۔ قرآن کہتا ہے حج کر، مینا مزدلفہ عرفات کب جانا ہے؟ قرآن میں نہیں، حدیث بتاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلم، اپنے نبی پہ درود بھیج، کیسے بھیجنا ہے؟ حدیث قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث نے بتایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا۔ آجو مرزا قادیانی ملعون یہاں لکھتا ہے، چھٹا اصولی اختلاف ہے۔ مرزا ملعون لکھتا ہے جو حدیث میری وحی کے مخالف ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بڑی غلیظ لفظ لکھتا ہے، میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ یہ بکواس کرتا ہے، جو حدیث میری وحی کے مخالف ہے میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ کتنے اصولی اختلاف ہو گئے؟ 7واں اصول اختلاف۔ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور معجز کتاب، اللہ تعالیٰ کی آخری اور معجز، اب اس کے بعد اس جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ مرزا ملعون نے ایک قصیدہ لکھا عربی میں، قصیدہ اعجازیہ، قصیدہ اعجازیہ، بیکار قسم کی عربی، بے تکی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے اس پر بھی قرآن کی طرح ایمان لانا ضروری ہے اور یہ بھی معجز ہے، نعوذ باللہ۔ قصیدہ اعجازیہ، کتنے اصولی اختلاف ہو گئے؟ ہمارے اکابر نے اس قصیدے کے بڑے بڑے جوابات دیے ہیں، احتساب قادیانی میں پوری جلد اس پہ چھپی ہوئی ہے۔ 7۔ 8واں اصولی اختلاف، ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ بولو جہاد قیامت تک۔ جہاد کے لفظوں کو بگاڑا مت کرو، لفظ جہاد جب مطلقاً بولا جائے تو یہ صرف قتال کے لیے بولا جاتا ہے، جب مطلقاً بولا جائے تو صرف کس کے لیے؟ قتال۔ یہ ہماری فوج کا ماٹو بھی ہے، جہاد۔ اور مرزا ملعون کو تو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ بر صغیر میں انگریز کے پاؤں مضبوط ہو جائیں، اس کو تو لایا ہی اس لیے گیا تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ جہاد حرام ہے۔ کتنے اختلاف ہو گئے؟ 9واں اصولی اختلاف، ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ دیکھو اپنا عقیدہ بھی سمجھ آ رہا ہے نا، تمام کے تمام انبیاء کرام تمام انسانوں سے بولو افضل ہیں۔ اور مرزا ملعون کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء سے بھی افضل ہوں۔
کتنے اصولی اختلاف ہو گئے؟ 10واں اصولی اختلاف، ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی فداء ابی و امی، امام الانبیاء، مقصود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ کہا کرو، حضرت مولانا عبدالرؤف شکری صاحب دامت برکاتہم، ان کے غالباً خطبات میں ایک واقعہ ہے، ایک اللہ والے کو خواب میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی، تو اما عائشہ فرمانے لگی کہ آپ بہت کثرت سے درود پڑھتے ہو لیکن ہمیں نہیں فائدہ ہو رہا۔ وہ کہنے لگے کہ اما جان آپ حکم کریں، آپ کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب تم درود بھیجو تو صلی اللہ علیہ وآلہ کہتی ہے کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آلہ کہنا شروع کر دیا، پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ خواب میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی، انہوں نے فرمایا ہاں اب جب تم درود پڑھتے ہو تو اس کی برکات ہم تک پہنچتی ہیں۔ مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی کھانے پینے کی چیز غریبوں کو مساکین کو کھلاتے اس میں اہل بیت کی نیت کرتے نہ، ان میں نیت کرتے آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس واقعے کا کہ مجھے زیادہ خوشی تب ہوگی جب یہ اماں حضرت عائشہ کی طرف سے ہو کے میرے تک پہنچے۔ کس کی طرف سے ہو کے؟ تو اس کے بعد حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتا تو اس میں تمام ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں پھر میں ان کو بھی شامل کرتا۔ تو آپ ایک جملہ ہی ہے نا، زبان ہی ہے نا، ایک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 10واں اصولی اختلاف، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بھی افضل ہے۔ یہ عقیدہ جو اس کا انکار کرے گا مسلمان نہیں رہے گا۔ تمام انبیاء سے بھی افضل ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور یہ مرزا ملعون خبیث لعین یہ اپنے آپ کو آپ علیہ السلام سے بھی افضل لکھتا ہے۔ کتنے اصول اختلاف ہو گئے؟ ہاں، میں نے 10 اختلاف آپ کے سامنے رکھے اور میں نے شروع میں کیا بات بتائی تھی؟ ایک بھی اصولی اختلاف آ جائے تو دین سے تعلق تو 10 آ گئے۔ قادیانی لاکھ کلمہ پڑھے، قادیانی کہے گا میں کلمہ تمہارے والا پڑھتا ہوں، لاکھ پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، جب اصولی اختلاف ایک بھی واقع ہو جائے تو دین سے تعلق، یہ تو 10 اصولی اختلاف آ گئے۔ یاد رہیں گے؟ ان کو اپنے جمعے کا حصہ بھی بنایا کرو، اپنے مقتدیوں کو بھی بتاؤ، اپنے شاگردوں کو بھی بتاؤ، یہ ہے ختم نبوت کے کام، کریں گے؟ اب میں نے آپ کو جو ذکر کرنا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، اللہ کے نبی نے فرمایا 30 کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے۔ وہ لوگ 30 آئیں گے، ان کے حالات مختصر ٹائم ہی نہیں، اور جو اس دور میں نبوت کی جھوٹے دعوے دار چل رہے ہیں اس میں ذکری ہیں، بہائی ہیں،
نیشن آف اسلام والے ہیں، ان کی کچھ حالات، اور قادیانیوں کے کچھ حالات. یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے یہ سبق آنے والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مہمان نہیں پہنچے، تو پھر اس طرح کرتے ہیں ہم 15 منٹ کا وقفہ پہلے کر لیتے ہیں. ٹھیک 10:30 بجے پھر آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے. پھر انشاءاللہ مولانا فضل غفور صاحب یہ میرے ساتھی ہیں بینور ٹاؤن کے، ہم ایک ہی کلاس میں تھے، تو یہ MPA ہیں آپ کے علاقوں میں یہاں، تو یہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں گے، پھر میرا یہ تفصیلی سبق آئے گا. تو ابھی 15 منٹ کے بعد وقفہ ہے، اپنی جگہ ذرا بیٹھ جائیں، مہمان چلے جائیں، پھر اٹھیں اپنی جگہ سے. آگے ایک بیٹھ جائیں، بھی ساتھی تشریف رکھیں، حضرت آ گئے ہیں، اپنی جگہ بیٹھیں، صرف مختصر وقت کے لیے بیٹھ جاؤ. میں جاؤں، بیٹھ جاؤ ساتھی، بیٹھ جاؤ. کہاں